پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو پوری بشریت، پورے انسانوں کے لیے نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور بدکار لوگوں کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں ہم جائزہ لے رہے تھے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان جو پاکستانی تھے، انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کہ وہ ڈائریکٹر جنرل تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اور فیصل ماسک میں، اور پھر ان سے اختلاف ہوا، وہ یہاں سے چلے گئے شکاگو یونیورسٹی، اور جب وہ شکاگو یونیورسٹی چلے گئے وہاں ان کو پذیرائی ملی۔ ہاں، ان کے سبب قرآن بھی بہت متعارف ہوا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی طرح انالوجی ہے، بہت سارے لوگ معتزلہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پہلا ریشنلسٹ گروپ، اقلیت پرست گروپ تھا مسلمانوں کا صدر اسلام میں، لیکن اس کے سبب بھی مسلمانوں کو بہت سارے محاذوں پہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ خاص طور پر یونانی فلسفے سے جو متاثر لوگ تھے ان کو اگر کامیابی سے جواب دیا تو معتزلہ ہی نے نہیں، انہوں نے ہی دیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو علماء نے جس پہ مواخذہ کیا اور ٹھیک کیا، وہ ان کی رائے تھی کہ رسالت اور وحی کا تصور، جس طرح منٹگمری واٹ نے لکھا تھا۔ منٹگمری واٹ کا کہنا یہ ہے، یہ ایڈنبرا کا بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ، اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو توقیفی یا اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ اس کے لفظوں میں میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکیوشن کہ ایک طرح کی تحلیل نفسی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیا سجھا دیا جاتا ہے، وہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بھی تقریباً یہی رائے تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو وحی ہم تک پہنچی ہے، یہ توقیفی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس اختلاف کے باوجود ڈاکٹر فضل الرحمان نے باقی جو بہت ساری باتیں، اور خاص طور پر امریکہ میں جو انہوں نے قرآن کو متعارف کروایا، وہ اپنی جگہ پہ قابل ستائش ہے یقیناً۔ ان کا نیکسٹ اگلا تصور یہ ہے کہ قرآن کریم میں خاص طور پر جس تصور کو، جس مضمون کو بار بار بیان کیا گیا، وہ حیات بعد الموت ہے۔ دراصل آپ قرآن اٹھائیں، ہر تیسری چوتھی آیت میں ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بابا کل تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر شخص کو یہ لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور ساتواں تصور یہ ہے کہ گمراہی کسے کہتے ہیں اور شیطان کے کام کیا ہیں۔ اس میں ناظرین گرامی قرآن نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا۔ قرآن نے کہا شیطان کا طریقہ یہ ہے، یعدہم ویمنیہم، جب وہ کسی آدمی کو برا کام کرنے کے لیے سجھاتا ہے، ساتھ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تجھے اس سے یہ فائدے ہوں گے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تمہیں یہ نقصان ہوں گے۔ ویمنیہم، اور اس کو تمنا دلاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو تمہیں یہ فوائد ہوں گے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اور آٹھواں ان کا تصور یہ ہے کہ جس کو ان کی رائے میں، ڈاکٹر فضل الرحمان کی رائے میں، قرآن کریم نے ایکسٹینسو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا
کہ اسلامی معاشرے کا ارتقا کیسے ہوتا ہے. خاص طور پر انہوں نے مدنی معاشرے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ ایک اسلامی سوسائٹی قائم کر سکتے. مدینہ میں یقیناً آپ کو یہ حالات میسر آئے اور آپ نے انسانوں کو احترام بھی دلوایا, ان کو بنیادی حقوق بھی دلوائے. ناظرین گرامی, اس سلسلے میں ایک چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد لاہور کے بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے نئے موضوعات سمجھ آتے ہیں. اور حقیقت بھی ناظرین گرامی یہی ہے کہ اگر تسخیر کائنات کی بات ہوتی ہے, ہم کسی اور وقت بھی تسخیر کائنات اور قرآن کا تذکرہ کریں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تسخیر کائنات کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم کی 20 آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ میاں نے کس طرح چاند اور سورج کو ہمارے تابع اور ہمارے فائدے کے لیے بنا رکھا ہے, اور کن کن قوانین کے تحت اللہ نے یہاں کے نظام ہستی کو ریگولیٹ کیا ہے. تو یہ قوانین فطرت جب بھی بیان کیے جاتے ہیں تو یہ قرآن کریم میں نے جس طرح عرض کیا کہ 850 سے 1000 آیات ایسی ہیں, 1000 آیات ایسی ہیں جو براہ راست نیچرل فینامنا سے, قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح بنیادی حقوق کی بات ہو, احترام آدمیت کی بات ہو, تو قرآن کی 20 آیتیں ہمیں پتہ دیتی ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ شاید قرآن کا اصل موضوع ہی یہ ہے کہ ایک انسان کا احترام کیا جائے, اس کو اللہ کی پہچان کروائی جائے, اس کو اپنی بندگی سے روشناس کروایا جائے. تو جس چیز کا دنیا میں چلن ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی قرآن کا سب سے اہم موضوع ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان کے ایک اور بہت بڑے عالم کا کہ جس نے قرآن کے مضامین پہ لکھا اور تفصیل سے لکھا. شکریہ جی. پروردگار بحر و بر